یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے اندر، لیکن ہم اپنی آنکھیں بند کر کے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اگر اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح، مال چیزیں اگر ان کے ہاتھ آ جائے تو وہ کہیں گے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا۔ ہاتھ بھی لگ جاتا ہے۔ یہاں لالچ کا ایک درجہ بتایا جا رہا ہے کہ منافق جو ہے وہ لالچی بہت ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اسلام کے ہاتھ شکست آ رہی ہے تو کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں نہیں گیا، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب جیسے ہی پیچھے ہٹ جا- اور جیسے ہی کامیابی اور مال اگر ہاتھ لگ جاتا ہے، سب کچھ ہاتھ لگ جاتا ہے، تو پھر افسوس بھی کرتا بیٹھ کر کے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہو لیا ہوتا تو تھوڑا کچھ مال میرے ہاتھ بھی لگ جاتا۔ کیا اس قسم کے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں؟ ہے بہت سارے لوگ۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے۔ تو آج کل منافق اتنے مل جاتے ہیں آپ کو کہ آپ جب برائی کریں گی، سسٹم کی، گورنمنٹ کی برائی کریں گے تو آپ کے ساتھ شامل ہو کر کے گورنمنٹ کی برائی کریں گے، سسٹم کی برائی کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہونا تھا، سسٹم بہت خراب ہو گیا، گورنمنٹ بہت خراب ہو گئی، ٹیکسز لگا دیے گئے، وہ لگا دیے گئے، یہ لگا دیے گئے۔ لیکن جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا فائدے ہو رہے ہیں، بڑے فائدے ہو گئے، لڑنے کے بعد فائدے ہاتھ لگے ہیں، تو بیٹھ کے افسوس بھی کرتے ہیں کہ کاش میں بھی ساتھ رہتا تو شاید میرے بھی ہاتھ کچھ لگ جاتے۔ اس قسم کے لوگ، یعنی جنگ میں فتح و غلبہ اگر ملتا ہے تو غنیمت سمجھتے ہیں، یعنی گویا وہ تمہارے اہل دین میں سے ہی نہیں بلکہ اجنبی ہیں اگر وہ جنگ کے اندر ہار جاتے ہیں تو۔ یعنی مال غنیمت سے حصہ حاصل کرنا جو اہل دنیا کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے، اگر مال کی نیت سے اگر وہ آ جاتے ہیں کامیابی دیکھ کے تو آرزو کرتے ہیں کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو شاید میرے ہاتھ بھی کچھ لگ جاتا۔ کیا اس قسم کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آس پاس ہیں؟ ہے بالکل بالکل۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ تُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کون بتائیں گے اس کا خلاصہ؟ فَلْيُقَاتِلْ، اگر تم، کیا کہا جا رہا ہے؟ سو چاہیے کہ تمہیں لڑو۔ ہاں جی مریم بتائیے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے پڑے گا۔ جی اللہ کی راہ میں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت کا پورا خلاصہ بتائیے۔ ماں آپ بول رہے بولو بولو تم بولو۔ باجی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے بول رہے باجی کہ جی کتنا بھی زندگی رہی، مرنا تو ہے کسی حال، ہاں تو اللہ کی راہ میں لڑکے اگر مرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ہے نا باجی۔ اور جی، دنیا کی زندگی یہاں کوئی وہ پر نہیں ہے۔ دیکھیے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے مریم کہ جی فَلْيُقَاتِلْ، کہ ہاں جی، بس جو لوگ دنیا کی زندگی، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فی اگر سبیل وہ اللہ لوگ جی، اللہ کے راستے میں لڑنے راہ کے لیے راضی لڑتے ہو ہیں جائیں، الَّذِينَ جی، يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان لوگوں کے خلاف جو بیچ چکے اپنی زندگی اس حقیر دنیا کی زندگی کے لیے، جی جی بدلے جی اس کے کہ وہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر کے اگر آخرت مانگ لیتے، وَمَن يُقَاتِلْ، اور وہ لڑنے کے لیے قتل ہو جاتے راضی ہو جاتے، اور یا پھر وہ لڑنے کے لیے راضی ہو جاتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، اور وہ اگر مر بھی جاتے، قتل ہو او جاتے جی، یغلب، یا پھر وہ غالب ہو جاتے، غالب آ جاتے جی، فَسَوْفَ اجرا عظیما،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دیتا. اجر دیتا. اب یہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں بیچ دیتے ہیں صرف حقیر دنیا کے لیے؟ سبھی ہے باجی، میں تو بولتی ہوں ہر کوئی یہ کیٹیگری میں آتا. ہر کوئی آج کے دور کا تو ہر شخص ایسا ہے جو اس حقیر دنیا کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کے لیے اپنی نفسوں کو اپنی جانوں کو بیچ چکا ہے. سودا وہ اللہ سے نہیں کیے، آخرت کا سودا نہیں کیے، اس دنیا کا سودا کیے. آج میرے اور آپ کے دل میں خوف ہے کہ اگر میں مرنے کا خوف رہ گیا ہے باجی، بالکل صرف موت کا خوف ہے. مرنے کا خوف. اور دنیا کی ہرس اتنی ہو گئی ہمارے دلوں کے اندر کہ ہم اس چیز کو فوکس ہی نہیں کر رہے کہ اگر ہم مر بھی گئے اللہ کی خاطر تو ہم کو جنت نصیب ہوگی. ہم کیا یہ سوچ رہے ہیں اگر میں مر بھی گئی تو مجھے جنت ملے؟ کیا میں سوچ رہی ہوں؟ بالکل بھی. اسی لیے ہم اپنی جانوں کو بیچ چکے. میرا خیال سے یہ سب سے لاسٹ میں آتا ہوں گا یہ سوچ میں بھی، اگر آج کل کے حساب سے کہ اگر میں مر گئی تو کیا ہوں گا. نہیں، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہے. دیکھیے ہم جو ایک میں بولتی ہوں کہ آپ دنیا 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 اتنا انسان یہ نہیں سوچتا کہ دنیا جس چیز میں آپ اپنی آپ کو لگا کے رکھتا ہے وہ چیز آپ کی نفس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. اگر آپ دنیا کے اندر اپنے آپ کو لگا کے رکھیں گے تو دنیا آپ کی نفس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو آخرت کی طرف لگا کے رکھیں گے تو آخرت میں آپ کا اجر محفوظ ہے اللہ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ یہی خوشخبری ان آیتوں کے اندر دے رہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو میری طلب میں جان بھی اپنی لگا کے رکھ رہے ہیں، اپنی جان بھی لگا رہے ہیں میری خاطر، تو یقین جانو کہ تمہارے لیے اجر عظیم ہے. اور وہ لوگ جو اس حقیر دنیا کی خاطر ایک سودا کرتے ہیں اپنی جان کا، سودا کیا نہیں کر رہے ہم سب؟ آج جانوں کی فکر ہے یا نہیں ہے ہم کو؟ کیا ہم فلسطینیوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچتے ہیں؟ نہیں بس اگر ان کی جگہ ہم ہوتے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سرنگ بنا کے زمین میں سے اتنی بڑی سرنگ بنا کے کسی اور کانٹیننٹ کسی اور کنٹری کے اندر نکل کے آتے، بھاگتے، اپنے اور اپنے بچوں کی صلاحیتیں لگا کے رکھتے کہ سرنگ بنانے میں لگو، بھاگنے میں لگو. اللہ کے لیے مرنا نہیں ہے، بھاگنے میں اپنی جان بچانا بھی بہت بڑی نیکی ہے بھائی. کیا ہم نہیں سوچتے ایسا؟ پہلے جان ہے تو جہان ہے، جان اگر بچی تو لڑیں گے. کیا ہم نہیں سوچتے؟ سوچتے یا نہیں سوچتے باجی؟ سوچتے ہی باجی. تو ہمارا سودا کس سے ہے؟ چھوٹی سی اگر کوئی بھی سبیل نکل جائے تو اس سے نکل جانے کا سوچتے ہیں. تو ہمارا سودا کس سے ہے؟ کس سے ہم سودا کرتے ہیں؟ تعاوت سے ہمارا سودا ہے. ہم اپنی جان کی فکر میں ہیں، ہم اپنے فیوچر کی فکر میں ہیں، ہم اپنے بچوں کی فکر میں ہیں، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی پلاننگز ہماری اتنی بڑی بڑی رہتی ہیں کہ میں آسٹریلیا چلے جاؤں گی، میں UK چلے جاؤں گی، میں کینیڈا چلے جاؤں گی، یا پھر انڈیا میں گھر بنانا ہے، انڈیا میں فلیٹ بنانا ہے، انڈیا میں پلاٹ خریدنا ہے، اچھی سوسائٹی میں رہنا ہے. لیکن جیسے ہی ہمارے اوپر ایک سوال آ جاتا ہے کہ اللہ کے لیے ڈو اور ڈائی والا معاملہ آ جاتا ہے، یا تو جیو یا مرو، تو ہم جینا پسند کرتے ہیں. چوہے بن کے جینا پسند کرتے ہیں، شیر بن کے مرنا نہیں پسند کرتے. یہ اکثریت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کھول کے بتا رہا ہے. ایک کردار کشی ہو رہی. کس کی کردار کشی ہو رہی ہے؟ منافق کی ہو رہی ہے. ایک منافق کی ایک جو مینٹالٹی رہتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مینٹالٹی کو کھول کے بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے آؤ، تو وہ ایک سودا کرتا ہے، اپنی زندگی اپنی دنیا کے ساتھ ایک سودا کرتا ہے. بدلے اس کے کہ وہ آخرت چنتا، وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے. اس نے بیچ دی اپنی زندگی اس حقیر دنیا کی خاطر، اور وہ آخرت کو ٹھوکر مار دیتا ہے. اور وہی اگر کسی مومن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئرلی کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اگر قتل ہو گئے اللہ جہاد کے راہ کرنا میں اور چاہیے, یا غالب آ جائے. اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائیں, یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کریں گے. عظیم, بہت بڑا, عظیم, بہت بڑا. اگر وہ قتل بھی ہو جاتا ہے یا پھر وہ جیت بھی جاتا ہے, دونوں دونوں صورتوں میں اس طرح کو سے. اجر ہے, جی باجی. دونوں صورتوں میں اجر ہے. مر بھی رہا ہے تو اجر ہے. اسی چیز پر حضرت ابو بکر کا صدیق کا جو بیٹا تھا, اس سے بات جب ہوئی, حضرت ابو بعد میں اسلام قبول کر لی انہوں, کرنے کے بعد ان سے ایک بار سوال, ایک آپس میں باپ بیٹے ایک دوسرے سے ایک دفعہ بات کر رہے تھے, تو حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق کو یہ کہتا ہے کہ اے ابا جنگ کے دوران جب میں کافر تھا, جنگ کے دوران ایک دو دفعہ آپ کی گردن میرے نشانے پہ تھی, لیکن میرے دل میں یہ آ گیا کہ یہ میرا باپ ہے, میں اسے کیسے مار سکتا ہوں, میں آپ کو چھوڑ دیا, اگنور کر کے چھوڑ دیا. لیکن ابو بکر صدیق کا جواب کیا تھا کہ اگر اگر تم سامنے ہو تو تم. کیونکہ تم, اے میرے بیٹے, تم نے ایسا اس لیے تم کیا سامنے. کیونکہ تم کافروں کے ساتھ تھے, کافروں کے لیے تم جہاد کر رہے تھے, اسی لیے تم مجھے چھوڑ دیے. لیکن اگر تمہاری گردن میرے ہاتھ لگ جاتی تو میں اسی وقت تم کو قتل کر چکا ہوگا, کیونکہ اللہ کے ساتھ, حق کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی سمجھت نہیں. نو کمپرومائز, نو سمجھوتا, کوئی نہیں. حق کی بات, جی, حق کی بات جب آ جاتی ہے تو نہ باپ بیٹے کا ساتھ دے گا, نہ بیٹا باپ کا ساتھ دے گا. یہ بات کیا آج ہم لوگوں کے اندر ہے؟ نہیں ہے باجی. نہیں ہے بچ, بالکل بھی آپ نہیں. کی بات کرنے بہت گھبراتے ہو. بہت گھبراتا ہے. بات کرنا تو دور کی بات, ہمارے اندر تو ایسی منافقت ہے, اگر کوئی رسوخ والا شخص ہے اور وہ شرک اور بدعت کرنے والا ہے تو ہم اس کے سامنے اپنی زبان بھی نہیں کھولتے, زبان بھی نہیں. اس کی دعوت ہے, دعوت میں کچھ ایسا ہو رہا ہے تو ارے چھوڑو, بدمزگی ہو جاتی, نہیں بولنا, یہ صحیح وقت نہیں. اگر ایسی بات کریں گے تو ناراضگیاں بڑھ جاتا ہے, تو ناراضگیوں کو اوائڈ کرنے کے لیے میں اپنا منہ بند رکھتی ہوں. رشتے خراب ہو جاتے ہیں, ایسے ایسے بہانے رہتے ہیں ہمارے پاس, ارے رے نہیں, رشتے خراب ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں بولو, ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہمارے اندر یہ ہے ہمارے اندر یہ. ہاں ہے باجی. جی بالکل. چلیے ابھی 2 آیتیں باقی ہیں ہماری, وہ کر لیتے ہیں اور کلاس ختم کرتے ہیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ. یہ دعا ہے یہاں سے, یہ ایک دعا ہے جو نیک لوگوں کی دعا ہے. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر بھلا کیا؟ میں بولوں جی آنٹی بتائیے. ہاں, جب مدینہ شریف کو سب لوگ ہجرت کر چلے گئے, ہاں تھوڑے سے جو مکہ شریف میں تھے لوگ, ہاں ضعیف, کمزور ہاں اور بیمار, ان کے اوپر جو ظلم اور ستم ہو رہا تھا, مگر لوگ سن کے بھی انجان تھے, جی ان بالکل. کے لیے مدد کے لیے کوئی نہیں گھروں سے نکل رہا تھا. ہاں, تو وہ لوگ اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی حمایتی یا مددگار کو بھیج دے. جی, یہ دعا نیک لوگوں کی, وہ جو کمزور بچے, کمزور عورتیں, کمزور لوگوں کی یہ دعا ہے. اور یہ دعا مانگتے رہنا جب آپ کے حکمران خراب ہیں, آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں کافر آپ کے ساتھ بستے ہیں, تو کثرت سے یہ حالات دعا کرتے حاضرہ ہیں. کے باجی, حالات جو ہے اس حساب سے یہ دعا تو بہت سب پہ ہی لاگو ہوتی ہے کہ سبھی سب پڑھنا پہ ہے. لاگو ہوتی ہے. اتنی بہترین دعا ہے, اور اگر پڑھتا رہا انسان تو شاید اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, بیٹیوں کو جو گھروں سے باہر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, صبح سے شام تک ان کے دن اور شام, صبح اور شام ان کی کافروں کے درمیان گزرتی,
اللہ ताला ऐसी हिफाजत के साथ हमारे बच्चों को महफूज रखता। ये दुआ काफिरों से बचाव के लिए दुआ है। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गए वमा लकुम ला तुकातिलू, यही जो आंटी बताए कि ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो मक्का में जो हिजरत करके मर्द जीत करके मदीना आ गए, लेकिन मक्का में कमज़ोर औरतें बच्चे वगैरह सब बचे हुए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ ये कह रहे हैं भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में और उन मर्दों के लिए, कमज़ोर बूढ़े मर्दों के लिए, औरतों के लिए और बच्चों के लिए छुटकारे के लिए जिहाद क्यों नहीं करते? अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ एनकरेज कर रहा है कि चलो उठो, तुम क्या वजह है कि तुम गरीबों और कमज़ोर औरतें, बच्चों और बूढ़े लोगों के लिए जिहाद करने से तुम मुंह मोड़ते हो? जाओ उठो, जिहाद करो और उन्हें नजात दिलाओ उस जुल्म से जो मक्का के काफिर उनके ऊपर कर रहे थे। और वो लोग ये दुआ कर रहे थे, क्या दुआ थी? रब्बना अखरिजना, ऐ हमारे रब, क्या दुआ था, क्या दुआ है? रब्बना अखरिजना, क्या बात हो रही है? हमें ऐ अल्लाह जी, निकाल। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमें मिन हादिहिल क़रियती, निकाल तू हमें इस क़रिया, इस बस्ती से जो जालिमों की बस्ती है। क़रियतिल ज़ालिमी अहलुहा, जिसके रहने वाले जालिम लोग हैं। वजअल लना मिन लदुनका, क्या बताया जा रहा है? जालिम है, निकाल कर कहीं और ले जा और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना या वलिया यानी कि मददगार बना। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और किसी को हमारे लिए मददगार बना। ये दुआ हमेशा करते रहना कि अल्लाह ताला किसी ऐसे हुक्मरान को हमारे लिए हमारा वली बना और हमारे लिए मददगार बना। ये नेक लोगों की दुआ है, मसनून दुआओं की किताब में भी ये दुआ है। काफिरों के जुल्म से बचने की दुआ के नाम से ये दुआ आई है। रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रिया, यानी कि इस बस्ती से हमें निकाल दे, इस बस्ती से हमें निकाल दे, ऐसी बस्ती जिसमें जुल्म करने वाले रहते हैं। वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यों, और बना हमारे लिए किसी को वली, हमारा हामी और मददगार। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और किसी को हमारा मददगार बना। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूती फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा। यहाँ पर क्लियरली कहा गया कि जो वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, जो ईमान वाले हैं और वो लड़ाई करते हैं, युक़ातिलूना जंग करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाहि, यानी कि लोगों की भी दो कैटेगरीज हैं। एक वो जो ईमान वाले हैं और वो अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं, जिहाद करते हैं, और वो लोग जो काफिर हैं, जो शैतान के लिए जिहाद करते हैं। युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि, तागूत के साथ शैतान जुड़ा हुआ है, याद रखिए। तागूत के लिए वो लड़ाई करते हैं। तागूत कौन है? यहाँ पर आज के माशरे में हमारे और आपके बीच में तागूत कौन है, बताइए कौन है? मोबाइल फोन आ गया, इसके अंदर स्मार्टफोन्स आ गए। पॉलिटिशियंस क्या तागूत नहीं है मेरे और आपके दरमियान? हमारे लिए पॉलिटिशियंस तो हमेशा से तागूत है। वो पॉलिटिशियन जो ईमान और अमल सालिह से खाली है, वो तागूत है, याद रखिए। आज हम हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के अंदर जो जोश आए हुए हैं, अमेरिका, यूके, कनाडा, क्यों तागूत की परस्तिश में जा रहा है? क्यों तागूत के अंदर रहना चाहता है? क्यों ऐसी हुक्मरानी के अंदर रहना चाहता है जिनके बादशाह, जिनके हुक्मरान तागूत हैं? और ये तागूत किसके लिए लड़ाई करता है? तागूती फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान, शैतान के औलियाओं के लिए। औलिया किसे कहते हैं? औलिया किसे कहते हैं? दोस्त के जी, दोस्त, हमदर्द जी।
یعنی کہ یہاں ہاں کہا جا رہا ہے، اس آیت کی حکمت کو سمجھیے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ لڑائی کریں گے طاغوت کے لیے، طاغوت کے راستے میں وہ لڑتے ہیں. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو آپ کے عقیدے کو برباد کر دے اسے طاغوت کہتے ہیں. اس میں جادو آ گیا، اس میں جو ہے نا طوطا کبوتر، بیکار کی رسم و رواج، ویلنٹائنس ڈے، مدرز ڈے، فادرز ڈے، برتھ ڈے، یہ سب آ گئے. وہ لڑائی کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں. فقاتلو، اور وہ لڑائی کرتے ہیں شیطان کے اولیاء کے لیے. شیطان کے اولیاء، یہ سسٹم کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز کون نافذ کرتا ہے؟ سوسائٹی کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز نافذ کرنے والا شخص کون ہے؟ وہ اولیاء ہیں شیطان کے. اور وہ کس کی بندگی میں ہے؟ کس کو پریکٹس کر رہے ہیں؟ طاغوت کو پریکٹس کر رہے ہیں. ایک ایمان والا کس کی پریکٹس کرتا ہے؟ ایمان والا اللہ اور رسول. اللہ اور رسول کی، قرآن اور سنت کی پریکٹس کرتا ہے ایمان والا. اور لیکن ایک طاغوت مال بھی ہوا نا بھائی، مال بھی ہو گیا، مال ہو گئے، پولیٹیشنز ہو گئے، آج کا کرپٹو کرنسی، موبائلز، سسٹم کو برباد کرنے کی جو آج ہمارے بچوں کو لت لگا کے بٹھائے ہوئے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھو، اسکرین دیکھو اور پیسے کماؤ. نو نیڈ آف ہارڈ ورک. کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اے آئی آپ کا سارا کام کر دیتا ہے. ای میل لکھنے کے لیے اے آئی، پریزنٹیشن بنانے کے لیے اے آئی، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کا منظر بھی اے آئی کھینچ کے دے رہا آپ کو. گروپ میں ایک ویڈیو ڈالی تھی میں، ہاں دیکھی بتا. جی طاغوت کے بارے میں لاسٹ کلاس میں ہم بات کر رہے تھے، تو وہی ویڈیو کے بارے میں بات کر رہی تھی میں کہ کس طرح اے آئی آپ کی امیجنیشن کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آپ کے دل کی سینسٹیوٹی، آپ کے دل کے اندر وہ جو ایک کیفیت آنی چاہیے اس کیفیت کو ختم کر رہا ہے. ڈیمینٹیا، الزائمر جیسی بیماریاں 30-32 سال کے بچوں کو ہو جائیں گے آگے، ابھی بھی ہو رہا ہے. آٹزم بیماری نہیں تھی پہلے، اب آٹزم بہت عام ہو گیا. پہلے پی سی، یہ جو اے ڈی ایچ ڈی کی جو بیماری تھی یہ پہلے نہیں تھی، اب ہو گئی. او سی ڈی جی نہیں، یہ پھر بھی اتنا عام نہیں ہے میم یہاں پہ ایشین کنٹریز میں، لیکن فورن کنٹریز میں فورن میں یہ سب بہت ہے، بہت زیادہ ہے. ابھی آخری وقتوں کے ہے نا باجی، ابھی بیماریاں جو بھی ہیں نہیں، یہ سب آخری کچھ وقتوں کے ہیں آخری یہ سب. وقتوں میں. اب جب دیکھیے ہم جب طاغوت کو سرنڈر کر دیں گے تو طاغوت ایسی چیزیں لے کر کے آپ کو اٹیک کرتا ہے. طاغوت یہ چیزیں لے کے آتا ہے. طاغوت کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے عقیدے کو خراب کرتا ہے. ماں کا عقیدہ خراب تو بچوں کی نسلوں میں وہ عقیدہ چلا جاتا ہے. ماں بزی ہے موبائل کے ساتھ 24 گھنٹے، بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ بھی بزی ہے اپنے آپ میں. اور باجی آج کل بچوں کی جو میچورٹی لیولز ہے، جو جی آج سے میرے خیال سے آج کل کے جو نارمل 10-12 سال کے بچے کی جو ہاں سوچ ہے، وہ ہاں میرے خیال سے آج سے 20 سال پہلے ایک اڈلٹ کی بھی نہیں رہتی تھی. ایڈلٹ مطلب کی آج بھی کل نہیں اتنی رہتی، سمجھ ہو گئی. تو بالکل، وہی آخرت کی ہے نا کہ کیونکہ بچے بوڑھے ہو جا رہے بوڑھے ہو ہیں، جائیں تو گے، واقعی میں دیکھا جائے تو بوڑھے ہو جائیں گے. پورے برابر بیٹھ رہے ہاں ہیں سب چیز بالکل. کی یہ قیامت کی طرف بس قیامت، جا کیونکہ رہے ہیں ہم ختم. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اگنور کر رہے ہیں مریم. یہی آج کے لیسن کا سبجیکٹ یہ ہے. لاسٹ لیسن میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے یہ دیکھے تھے، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کریں گے اور قرآن اور سنت کو فالو کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ملکن عظیمہ، قرآن اور حکمت کے ساتھ ملکن عظیمہ ملتا ہے. آج کے لیسن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اگر نہیں کریں گے تو طاغوت کی پرستش تم پر حاوی کر دی جائے گی. آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو سر جھکانا ہے طاغوت کے آگے. اور وہ طاغوت کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئیں جو مجھے اور آپ کو اور میرے اور آپ کے بچوں کو ان کی فطرت سے دور کر رہا.
उनकी फितरत है कि वो किताबें पढ़ें, उनकी फितरत है कि वो अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें, उनकी फितरत है, उनकी नफ्स का हक है कि वो कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करें। ये चारों चीजें हम दे रहे हैं। ये चारों चीजों से मेरे और आपके बच्चे महरूम रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनके औलिया कौन बन रहे हैं? उनके औलिया शैतान बन रहे हैं, और वो लड़ाई कर रहे हैं इस शैतान के लिए। आप देखिए पाकिस्तान में, इंडिया में कितने बच्चे अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ टिकटॉक पे नाच रहे हैं। नाच रहे हैं या नहीं नाच रहे? नाच रहे बच्चे। बिल्कुल नाच रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो होम व्लॉगिंग करते हैं, एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी को इतना प्रमोट करो, रोज की एक वीडियो डालो, रोज का एक वो करो। ये सब कुछ याद रखिए तागूत करवा रहा है उनसे, शैतान की परस्तिश। अमेरिका, यूके में लॉज हैं, बच्चे को आप डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। मारेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाती। बच्चा अगर कंप्लेंट भी कर दिया तो खत्म। टीचरों का मजाक उड़ाया जाता है, टीचरों के ऊपर हंसा जाता है। मैं खुद देखती हूँ बच्चों को। अब फ्राइडे सैटरडे संडे लड़कों का बैच स्टार्ट हुआ है, इतने बच्चे, ऐसे बच्चे पूछे मत। कोई अदब और लिहाज नहीं है। इन्न कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहा है कि देखो तुम ये ना समझो कि ये लोग जिसकी परस्तिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि ये जिसकी ये परस्तिश कर रहे हैं वो क्या है? ज़ईफ़ा है, ज़ईफ़ है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अल्लाह के आगे नहीं टिक सकते। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ओपन चॉइस दे रहे हैं यहाँ पर कि देखो इससे बचो। अगर नहीं बचेंगे तो तुम्हारे ऊपर ये मुसल्लत कर दिए जाएंगे। क्या आज हमारे ऊपर हमारे हुक्मरान मुसल्लत नहीं है? मुसल्लत है या नहीं है हुक्मरान? यहाँ तो काफिर है बाजी, जहाँ मुसलमान कंट्रीज है, मुसलमान हुक्मरान है, हाँ यहाँ से गए गुजरे हैं वो लोग। तो मैं तो बोलती बिल्कुल। हूँ यहाँ अभी यहाँ तो के आप हुक्मरान से काफिर है, उनकी फितरत बिल्कुल है, बिल्कुल मगर मुसलमान रहते हुए जो मुसलमान उनके रहते हुए आप हालात है कि बस। दुबई की तरफ देख लीजिए, दुबई की तरफ हाँ देखिए, यहाँ आप सऊदी अरेबिया की तरफ देख लीजिए, कैसे हाँ, एकदम ये रूल्स सब इवॉल्व हो रहे एग्जाम्पल्स हैं। है बाजी ये लोग बिल्कुल ये सेट कि है। कैसे मुसलमान कैसे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। तागूत सबसे बड़ा जो एक अहम इसका मीनिंग बताया गया है, हुक्मरान को कहते हैं तागूत। असल पूरी जो क्वालिटीज 80% क्वालिटीज तागूत के हुक्मरानों में होती है। अगर हुक्मरान सही है तो पूरा सिस्टम सही है। अगर हुक्मरान, पहले देखिए आप याद रखिए 1970s में टीवी ईजाद हुई, कितने घरों में होती थी टीवी? गिने चुने घरों के अंदर। 1980s में कलर टीवी आ गई, कलर टीवी आई, फिर 90s में केबल आ गया, केबल कनेक्शन, जो कि सिर्फ 2 या 3 घंटे मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में चलता था। केबल के बाद जैसे ही मोबाइल का इजाद हुआ, मोबाइल के बाद से लेकर के आज एप्पल फोन की तरक्की तक देखिए कैसे मौत आसान हुई, कैसे नस्लें बिगड़ रही हैं, फटाफट 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 वक्त कैसा फास्ट गुजर रहा है। हमारे टाइम में बरकत नहीं, हमारा टाइम बर्बाद, हमारा खाना पीना बर्बाद हो गया, खाने पीने की अशियाओं में मिलावट आ गई, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा, बच्चों को दुनिया का की एडिक्शन इतनी हो गई कि एक छोटा बच्चा भी मोबाइल के आदी हो गया। बच्चियां जल्दी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, लड़के मैच्योर हो रहे हैं जल्दी जल्दी, वक्त से पहले, उनकी उम्र से पहले मैच्योरिटी आ रही है उनके अंदर। और हयातों में कमी, 60 50 60 तक गए तो बहुत होगी बात, बहुत बड़ी नेमत है 50 60। शर्म हया भी खत्म हो गई। शर्म हया खत्म हो गई। पैसा इतना, बिल्कुल पैसा कमाना इतना सस्ता कर दिया गया कि बस बैठ के एक वीडियो देख लो, एक 10 स्टेप चलो, तुम्हारे अकाउंट में पैसा। अब इसमें बताइए जो लोग बिल्कुल सुन्नत और कुरान के साथ चलने वाले हैं,
जो अपने आप को तागूत से बचा के चलने वाले, वो लोग तो समझेंगे तो हम तो बेकार में कुचले जाएंगे, इनके बीच में बेकार में कुचले जाएंगे, कुचले जा रहे हैं। अब आगे मेरे एक रिश्तेदार है, मैं उनसे बात कर रही थी कल, तो बता रहे थे कि इतना इंडिया में सिस्टम इतना चेंज हो गया, कोई लोग बाजारों में घूम रहे नहीं, सिर्फ घर पे बैठ के क्लिक कर रहे हैं, वो एप्स बने हुए हैं, वो घरों पे बैठ के क्लिक कर रहे हैं, घर तक उनका खाना आ रहा है, और औरतें घर पे खाना ही नहीं बना रहा है। सुबह का खाना एक जोमेटो को फोन करके बोल दिए, वो घर पे लाके इडली वड़ा डोसा वगैरह वगैरह, साउथ इंडियन खाना। दोपहर में आपको खाना है, तरकारी है, रोटी है वगैरह वगैरह, वो जो भी खाना है वो आ रहा है। शाम में आपको बिरयानी। घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, घर की औरतें सुबह से शाम तक या तो अपने करियर्स के पीछे या फिर टीवी मोबाइल ऐसी वाली चीजों के पीछे, और फिर मोबाइलों के पीछे। और स्कूलों का ये हाल है इंडिया में कि एक ग्रेड 8 का बच्चा, मैं कल बात कर रही थी तो बोल रही थी कि ग्रेड 8 का बच्चा सुबह 7:30 बजे निकलता है तो रात में 9 बजे घर पे आता है, पूरे ट्यूशन खत्म करके। स्कूल 4 साढ़े 4 के बाद एक आधा घंटा स्कूल में ही खेल लेता है। शाहीन स्कूल की बात कर रही हूँ मैं बीदर में जी। शाहीन स्कूल की बात कर रही हूँ मैं बीदर में। बोलती कि सुबह 7:30 बजे मेरा बेटा निकलता है और वो आता है रात में 9 बजे। उसके इतने घंटे घर से बाहर रहने के बाद उसकी तरबियत में कौन है? सारे हिंदू टीचर्स हैं, वो ऐसे टीचर्स हैं जो अल्लाह रहम करे, बस जिनके अकीदे का कोई पता नहीं। और बोलती कि इतना बच्चे को परफेक्ट करके निकालते हैं वो लोग, किताब रटा 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 के ऐसा कर देते हैं कि बच्चा आपका डिस्टिंक्शन तो आना ही आना है। किस चीज की दौड़ है? किस चीज की दौड़ है? अल्लाह आसानियां करे। पैसे के तो बिल्कुल पैसे के पीछे बच्चों को रोबोट बना रहे हैं, माँ बाप खुद खपा रहे हैं बच्चों को दुनिया हासिल